بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوق لطیف۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خلیفہ سوم خلیفۃ الرسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر حملہ کیا تھا اس کے 6 سال بعد ہوئی۔ آپ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی مشہور شاخ بنی امیہ سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5 پشتوں کے بعد ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور تجارت میں آپ اپنی امانت داری، دیانت اور راست بازی اور سچائی سے اتنی ترقی حاصل کر چکے تھے کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اپنی ثروت اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے آپ غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی عمر کا 34واں سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے گہرے اور اچھے تعلقات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ پر جو ہی آپ تک اسلام کی خبر پہنچی، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ خود آپ کا چچا حکم جو اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، اس نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی اور مسلسل اسلام کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، مگر آپ پوری طرح سے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تو آپ اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ سالوں کے بعد قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر آپ مکہ واپس آئے۔ ان کے اور ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے، مگر آپ مکہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جنگوں میں شرکت کی۔ صرف جنگ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت اور بیماری کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو جنگ سے رک جانے کی اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم کو شرکت کا اجر اور غنیمت دونوں کا حصہ ملے گا۔ آپ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر مدینہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ حدیبیہ میں بھی آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر کے طور پر آپ نے خدمات انجام دیں۔ غزوہ تبوک کے زمانہ میں عرب میں سخت قحط سالی تھی۔ عین ان حالات میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تمام صاحب استطاعت اور حیثیت صحابہ نے جنگی اخراجات کے لیے روپیہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی یا تہائی فوج کے خرچ کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ اس کے علاوہ آپ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد بطور سامان رسد کے پیش کیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اس خدمت سے اور آپ کے اس تعاون سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ ان کی دی ہوئی اشرفیوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اور اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مجلس شورا کے آپ اہم رکن ہوا کرتے تھے اور اپنے مفید مشوروں سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ ان کی خدمات اسلامی اور سبقت فی الاسلام کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت ان 6 آدمیوں میں جنہیں آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا تھا
ایک نام آپ کا بھی رکھا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ اسلام اور مسلمانوں کے خلیفہ تسلیم کیے گئے۔ سن 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ تمام خلفائے راشدین میں آپ کی خلافت کا زمانہ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ آپ نے لگ بھگ 12 سالوں تک خلافت کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ آپ کے عہد خلافت کے آخری دور میں عبداللہ بن سبا نامی یہودی شخص کی فتنہ انگیزیوں اور سازشوں کے نتیجے میں ایسا فتنہ برپا ہوا جس کا نتیجہ آخرکار آپ کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس دشمن خدا نے مسلمانوں کے اندر ایسی سازشیں رچی اور ایسے اختلافات پیدا کیے اور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کر لیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف علم بغاوت لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شان و شوکت اور عظمت و رفعت عطا فرمائی تھی، جو طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، اگر آپ چاہتے تو آپ کے ایک حکم پر تمام باغیوں کا سر قلم کر دیا جاتا، مگر آپ نے پورے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا، حتیٰ کہ جب باغیوں نے حد سے زیادہ سرکشی کی اور جانثار صحابہ کرام نے آپ سے جنگ کی اجازت مانگی کہ امیر المؤمنین آپ حکم فرمائیں تو ہم ان باغیوں کا سر قلم کر کے رکھ دیں، جن میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ، حضرت زید بن ثابت جیسے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام آپ سے مسلسل جنگ کی اجازت مانگتے رہے، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ میں فقط اپنی ذات کے تحفظ کے لیے، فقط اپنی ذات کی حفاظت کے لیے کسی کلمہ پڑھنے والے شخص کے خون بہانے کا روادار نہیں۔ آپ نے صبر فرمایا اور آپ نے اپنے جیتے جی ہرگز مسلمانوں میں خانہ جنگی کی اجازت نہیں دی۔ واقعہ سن 35 ہجری ماہ ذی قعدہ کے پہلے عشرہ کا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان باغیوں نے آپ کو مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرنے سے بھی پابندی لگا دی۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز داخل ہونے کی وہ اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں پانی بھی آنا بند ہو گیا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سال کی عمر میں مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کے مقدس دن میں 18 ذوالحجہ کی تاریخ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اپنی شہادت کا پورا یقین تھا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر تھے، اس لیے باغیوں کی سرگرمی دیکھ کر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کر دی۔ جمعہ کے دن سے روزہ رکھا، ایک پائجامہ جسے آپ نے پہلے کبھی نہ پہنا تھا زیبتن فرمایا، 20 غلام آزاد کیے اور اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت تک قصر خلافت کے پھاٹک پر حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، محمد بن مسلمہ اور بہت سے صحابہ باغیوں کو روکے ہوئے تھے۔ کچھ معمولی سا کشت و خون بھی ہوا۔ جب انہیں اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی اور کچھ لوگ قصر خلافت کے متصل دوسرے مکانوں کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت میں مصروف تھے، لیکن اتنے میں ایک غافقی شخص بخت نے بڑھ کر آپ پر حملہ کیا اور کلام پاک کو پاؤں سے ٹھکرایا۔ ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے اس زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹھ ماری کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چکرا کر پہلو کے بل گر پڑے۔ زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جا گرا۔ اس کے بعد ہی عمرو بن الحمق نے سینہ پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ دیکھا گیا، وہ بے تابانہ بچانے کے لیے دوڑی، ان کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئیں اور سودان بن حمران نے لپک کر آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ان سب کے مقابل میں کافی ہوگا اور وہ ہر چیز سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ حادثہ جمعہ کے دن 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو پیش آیا۔ 2 دن تک لاش مبارک بے گورو کفن پڑی رہی۔ دوسرے دن سنیچر کی شام کو چند آدمیوں نے جان پر کھیل کر اسلام اور مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت کا دائرہ عرب سے لے کر سندھ اور کابل تک اور وہاں سے لے کر یورپ کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا، چند لوگوں کی معیت میں آپ کے جنازہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا اور باغیوں کے فتنے کے خوف سے آپ کے قبر کے نشان کو بھی چھپا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔